حمزہ شہباز لاہور میں گفتگو کریں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یہ ملک و قوم، یہ پاکستان نہیں چلتا، ایسے لازوال قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس قوم پر، اس قوم کی سلامتی کے لیے شہید ہونے والے افواج پاکستان کے بہادر جوان ان کے خون کا قرض اس قوم پر ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے، اسکول میں جاتے تھے، تو کئی ایسے موقعوں پر ہمیں یادگار شہداء پر لایا جاتا تھا اور شہیدوں کی قربانیوں کو اجاگر کیا جاتا تھا، لیکن اب 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے عوام کے دلوں کو زخمی کیا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ 22-24 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور 9 مئی کو ہم نے دیکھا کس طرح جنا ہاؤس کو جلایا گیا، کس طرح جی ایچ کیو پر جتھوں نے حملہ کیا، ہماری دفاعی علامات کو مسمار کیا گیا، جہاز کو جلا دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، میاں والی میں اور سرگودا میں ایئر بیسز پر دھاوا بولا گیا۔ مجھے آپ صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کا وقار، پاکستان کی شان، شہیدوں کی سرزمین پر کیپٹن شیر خان جو کارگل کا شیر تھا اور ہے، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اس کے مجسمے کو توڑا گیا۔ اور مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ میں خود سوچتا ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، جب شہید کی ماں صبح ناشتے کی میز پر شہید کے بچوں کو اس کے باپ کی داستان سناتی ہے اور سامنے شہید بیٹے کی تصویر لگی ہوتی ہے دیوار پر، وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے، تو عمران نیازی آپ نے ان شہید کی ماؤں کے دل توڑے ہیں، ان کو آپ نے زخمی کیا ہے۔ اس لیے 9 مئی ہمیشہ ایک سم کے ناطے سے یاد رکھا جائے گا۔ یہی فرق ہے فتنے فساد میں اور ملک کی ترقی میں، مہینہ ایک ہی ہے مئی کا۔ 9 مئی کو ان عزائم کو پورا کیا گیا جو آج تک 75 سال میں دشمن نہ کر سکا، اور ہمسایہ ملک میں پاکستان کے وقار کا تماشا بنتا رہا۔ 9 مئی کو جب یہ جلاؤ گھراؤ چل رہا تھا، ریڈیو پاکستان چل رہا تھا، جس نے تاریخی کردار ادا کیا پاکستان کے اندر، ایک 9 مئی اور ایک 28 مئی۔ اسی مہینے میں ذوالفقار بھٹو صاحب نے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، اور نواز شریف صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے 28 مئی کو اس ملک کو ناقابل تصویر بنا کر
एटमी कुव्वत होने का तोहफा दिया, जिसमें पूरी आलम इस्लाम जो है उनको फख्र है। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह ये मुल्क क़यामत तक कायम दायम रहेगा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो कौमें अपने मोहसिनों की इज्जत नहीं करती, जो अपने शोहदा के वकार का ख्याल नहीं करती, वो कभी फलाह नहीं पाती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये चंद हजार का जत्था करोड़ों अवाम के जज्बात का खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आज हद जरूरी है कि जो इन हमलों में शामिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, करार वाकई सजा दी जाए। और मैं इस बात का हामी हूं, मैं भी 22 साल से कारकुन हूं। हमने तो गिरफ्तारियां भी दी, हमारे कायदीन ने गिरफ्तारियां दी। हमने तो कभी अपनी दिफाई अलामात पर हमला नहीं किया। हमने तो कभी GHQ पर धावा नहीं बोला। हमने तो कभी दुश्मन को यह मौका फराहम नहीं किया कि जो काम दुश्मन न कर सका वो आज चंद हजार के जत्थों ने कर दिया। इसलिए इमरान नियाज़ी की फसाद की, फितना की सियासत को, अगर इसका नाम सियासत है तो इस सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह 28 मई की अहमियत हमेशा से उजागर की जाती है कि उस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्वीर हुआ, उसी तरह ये 9 मई का दिन भी जो है एक स्याह बाप की हैसियत से इसको उजागर किया जाए कि कौन से दरिंदों ने, कौन से फसादी टोलों ने, तो सिर्फ चंद हजार पर मबनी था, उसने इस मुल्क को 9 मई के दिन जो है खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस रेंजर्स अफवाज पर पत्थर बरसाए गए और आज मुझे याद आ गया, ये कहते थे कि हम धरना देना चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद जिस पे इन्होंने हंसी उड़ाई, जिसकी शहादत पर आज भी मुझे याद है कि उस शहीद का बेटा, 6 साल का बेटा मेरे साथ खड़ा था और शहीद की मैयत सामने पड़ी थी। जब तक जनाजा पढ़ा जाता रहा उसकी सिसकियां जो थी मेरे कानों में, उसकी आवाज आती रही। आज भी मैं सोचता हूं तो मेरा दिल कांपता है कि जो लोग इस मुल्क को कौम के लिए, चाहे वो फौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन यतीमों की दिल पर क्या बीती होगी, उसको भी आप अपने ज़हन में लेके आएं, क्योंकि आप भी बाप हैं, आप भी माँ हैं, आपके भी जज्बात हैं। इसलिए मेरी दुआ है आज के दिन कि अल्लाह ताला उन माओं के दिलों को ठंडक अता फरमाए, उन शहीदों की माओं को सब्र अता फरमाए और हमें मिन हैसिल कौम तौफीक अता फरमाए। ये कौमी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया 9 मई के दिन, जो भी इसमें कार्रवाई में शामिल हैं, उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए, ताकि कभी कोई पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल खेलने की कोशिश ना करे। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये इत्तेहादी हुकूमत जिसमें मुस्लिम लीग नून का कलीदी किरदार है,
اپنی قومی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگی آپ کی حکومت کو ہٹایا گیا، یہ چیزیں ثابت ہوئی وقت کے ساتھ، آڈیو لیکس نکلی کہ عدلیہ اب تو یہ قصہ زبان زد عام ہے. جن لوگوں نے یہ ایک آئینی حکومت کے خلاف سازش کی وہ خود مان گئے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں، میں قانون کا طالب علم ہوں. جب ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے آئین کی تشریح نہیں ہے؟ آپ نے آئین کو دوبارہ اپنے عزائم کے لیے، کسی کی شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی، کوئی جماعت آپ کو اچھی نہیں لگتی، کسی سے آپ کو بہت پیار ہے جس کو آپ کہتے ہیں، تو قوم نہیں بھولے گی یہ باتیں. عمران خان کوئی جنگی محاذ پر جیت کے آ رہا تھا؟ 190 ملین کا غبن کیا ہے، پاؤنڈ کا روپیہ. تو قوم نے دیکھا یہ بھی انہی کا شاہ خزانہ ہے. انشاءاللہ سچ سامنے آتا ہے اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. قوم گواہ ہے. وہ جو چند مہینے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے سستا آٹا پورے پنجاب میں تقسیم کیا. پورے صوبے کی 12 کروڑ عوام کو مفت دوائیاں، اس میں کینسر کی دوائیاں شامل ہیں، ہم نے ان کو فراہم کی. اور ہم ایک بہت شاندار منصوبہ، جو آج بجلی کے بل جو ہیں وہ IMF کی وجہ سے ہمیں مہنگے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں ہر مہینے. ہم نے 100 یونٹ والے جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے مفت بجلی کا ہم نے اپنا جو ہے وہ منصوبہ لے کے آئے تھے. لیکن اس پہ عمل بھی انہی قانون